स्टैंडियो मदीन सिंध से बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम प्राइम मिनिस्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। मुझे आज तो मैं अल्लाह का लाख शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने हम पसमंदा गरीब लोगों की आवाज, प्यासे लोगों की आवाज आपके यहाँ पहुँचाई। इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह हमारा जो दर्द है उस मसले का हल आपके यहाँ से निकलेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब, हम यहाँ पे मदीन के लोग प्यासे मर रहे हैं। इरिगेशन का निज़ाम यहाँ पे जो हमारे सिंध का है ये बिल्कुल करप्ट है, जिसकी वजह से पानी की मुल्काना तकसीम नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर साहब एक और है कि सिंध में बहुत ताकतवर लोग रहते हैं और जो गरीबों का, हम जैसे गरीबों का खून चूस के सिंध को रेगिस्तान बना रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब, हमें सिंध हुकूमत से ये बोला जाता है कि पानी बरसात से नहीं आ रहा, और अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे इलेक्शन हुआ था, दिल्ली इलेक्शन, जिसमें 2 दिन पहले वजीर जो आबादी का मिनिस्टर है उसने और डायरेक्टर सीधा ने 19 नए जियोज का ऑर्डर किया है, और हमें कहा जाता है कि हमारे पास पानी नहीं है। हम आपसे ये अपील करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब कि सिंध के पानी पे रेंजर्स को तैनात किया जाए। पानी पे सवाल कर रहे हैं जी, पानी का जो मसला है, पानी का जो है वो बाढ़ के खाते में डाल देते हैं। बेसिकली जो बटेरे हैं वो पानी इस्तेमाल अच्छा अच्छा हमें जो है वो पानी इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर रेंजर्स को कहा जाए तो जी मैंने बल्कि एक सिंध के एमपी की तकरीर भी सुनी है सिंध असेंबली के अंदर। देखें, 2 मसले हैं। एक मसला कि सारे पाकिस्तान में पानी का मसला, मैं उसके ऊपर तो आपको इस वक्त अपनी कौम को इस चीज़ की एक चीज़ वाज़े करता हूँ कि 10 डैम्स इंशाल्लाह हम बना रहे हैं जो शुरू हुए हैं अगले 10 सालों तक। यानी हम वो जो कि पाकिस्तान को 50 साल पहले काम करना चाहिए था वो इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आपको करके दिखाएगी। क्योंकि डैम्स इसलिए चाहिए कि पानी को रोकना है, रेजर्वॉयर्स बनाने हैं। हमें रेजर्वॉयर्स बहुत पहले बनाने चाहिए थे, क्योंकि जैसे जैसे आबादी भी बढ़ रही है और कई तरह ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी भी कम हो रहा है, तो जो पानी सूबों का हिस्सा है उस सारों में कमी आ रही है। लिहाजा इसका तरीका ये है कि पहले डैम्स बनाएं और फिर सूबों के अंदर मुनसिफाना तकसीम की जाए। अभी तक मुझे हैरत ये है कि टेलीमेट्री सिस्टम, ये एक टेक्नोलॉजी होती है जिससे पता चल जाता है कि किस सूबे को कितना पानी जा रहा है। वो टेलीमेट्री सिस्टम ही नहीं काम कर रहा। अब हम वो उसके ऊपर पूरी खर्चा कर रहे हैं और ये इस टेक्नोलॉजी के ऊपर इंशाल्लाह ये थोड़ी देर के ऊपर सारी जगह पे लग जाएगा। तो पहले चीज़ तो एक पानी के अंदर इजाफा, रेजर्वॉयर्स बना के, अगर रेजर्वॉयर्स नहीं बनते पानी में इजाफा नहीं होगा और आगे मज़ीद पानी का शदीद प्रॉब्लम आ सकता है। दूसरा कि जब वो पानी आ जाए तो फिर मुनसिफाना तकसीम हो, यानी सारे सूबे समझें कि हमें जो हमारा शेयर है वो मिल रहा है। तीसरी चीज़ जो कि सूबों के अंदर पानी की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी एक बहुत बड़ा एक मसला बना हुआ है, क्योंकि जो बेचारा कमज़ोर और गरीब है, किसान है, उसके पास पानी नहीं पहुंचता, उसका पानी चोरी हो जाता है। और जो मैंने अभी सिंध असेंबली में सुना था, एक रूलिंग पार्टी के, पीपल्स पार्टी के एमपी ने, तो उन्होंने भी ये कहा कि वहाँ जो ताकतवर है वो अपनी ज़मीन में पानी ले जाता है और बेचारा जो कमज़ोर है उसकी ज़मीनें खुश्क रहती हैं। तो इसके ऊपर भी एक हम बात करेंगे कि इसके ऊपर क्या सिस्टम है। अपने जो हमारे नीचे सूबे हैं उनके अंदर तो हम ये इन्फोर्स करेंगे, लेकिन सिंध के अंदर सिंध की हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि जो कमज़ोर हैं बेचारे, इनका काम है उनको पानी पहुँचाना। और इंशाल्लाह देखेंगे अगर उनको ज़रूरत पड़ी रेंजर्स की, जो कि उसने मांगी थी, जो एमपी हैं जिन्होंने तकरीर की असेंबली में, हम रेंजर्स भी प्रोवाइड करेंगे। आयशा बात कर रही हूँ, मैं कोयटा से बिलोंग करती हूँ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से बात करनी। जी जी आयशा बोलें। जी खान साहब, पहली बात तो ये कि आपकी आवाम आपसे बहुत प्यार करती है, उनके इवन बच्चे भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप जो इकदाम कर रहे हैं हमें आप पे पूरा भरोसा है, लेकिन मसला इतना बड़ा है कि कहीं सुनवाई नहीं होती है। मैं बेवा हूँ, मेरी वालदा भी बेवा है और कोई मेरा बहन भाई नहीं है। 3 साल का मेरा बेटा है,
65 سال کی ٹیچنگ کی کمائی سے میری والدہ نے سنگل سٹوری گھر بنایا DH ڈیبر میں لاہور میں, اور اس کو 2019 میں کرائے پہ ہم نے دیا. وہ انہوں نے قبضہ کر لیا, SSP کا بھائی تھا. شیخ عمر صاحب نے میرا 2020 میں دسمبر میں میرا قبضہ چھڑوایا. اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی دے, عزت دے, لیکن وہ بندہ نتیجے میں مجھے 5 لاکھ کا مقروض کر کے چلا گیا. شیخ عمر صاحب نے ہدایت کی تھی کہ ان کا مسئلہ حل کروائیں, لیکن ان کی ٹرانسفر ہو گئی. جو نئے CCPO صاحب تھے انہوں نے بھی ہدایت کی. اب وہ صرف اب تک جو ہے ہدایت ہی چل رہی ہے. SSP کے بھائی ہونے کے ناطے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا, اور نتیجہ یہ نکلا کہ میری والدہ نے اتنی ٹینشن لی کہ وہ کینسر پیشنٹ ڈائگنوز ہو گئی ہیں. میرے پاس کفن کے بھی پیسے نہیں, اور میں نے بینک سے لون لے کر اپنی والدہ کا علاج کروا رہی ہوں. آپ مجھے بتائیں, بچے کو پالوں, پیسے لوگوں کے دوں میں, یا میں لون کے پیسے دوں؟ کم سے کم میرے پیسے تو مجھے دلوائے, میں کیا کروں؟ اور کم سے کم سوسائٹی اتنی بڑی ہے, اس کو اس چیز کا پابند بنائیں کہ جس طرح عسکری سوسائٹی وہ رینٹ کے معاملات کو دیکھتی ہے تو یہ بھی رینٹ کے معاملات دیکھے. اور کم سے کم آپ چیف جسٹس کو ہماری اپیل پہنچائیں کہ ہمیں کس بات کی سزا دی جاتی ہے, کیوں اسٹے دیا جاتا ہے ایسے لوگوں کو, کس بات کا اسٹے دیا جاتا ہے. میں آپ یقین کریں کووڈ میں کوئٹہ سے لاہور پورا 1 سال میں ہاسٹل میں خوار ہوتی رہی, پورا 1 سال ایک کمرے میں ہاسٹل میں اپنی والدہ اور بچے کے ساتھ میں رہی ہوں کہ میرا گھر کسی طرح چھوٹ جائے, لیکن کچھ نہیں ہوتا تھا. آپ کے نمائندوں کے پاس بھی میں گئی, ذلیل ہوتی تھی میں. جی دیکھیں, یہ میں نے اپنے پچھلے 30 سال میں کتنی دفعہ اس طرح کی کہانیاں سنی ہیں, اور یہ آپ بات ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ہمارا جو سسٹم ہے, جو انصاف کا نظام ہے, وہ آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ گیا. اور وہ جو انصاف ہوتا ہے نا جی, میں آپ کو پہلے سمجھا دوں انصاف ہوتا کیا ہے. انصاف تو کمزور کو چاہیے ہوتا ہے, طاقتور تو اپنے آپ کو قانون سے اوپر چاہتا ہے کہ قانون اس کے لیے ہو نا. یہ جو سارا مافیاز ہیں پاکستان میں جو اس وقت سب اکٹھے ہوئے ہیں کہ کسی طرح یہ گورنمنٹ چلی جائے, ان کی کیا مسئلہ کیا ہماری گورنمنٹ سے؟ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ قانون کے اوپر رہنا چاہتے ہیں, اور اگر یہ قانون کے اوپر رہتے ہیں تو یہ ملک آگے اس لیے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ کوئی بھی دنیا میں جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. جتنے بھی ملک آگے بڑھے ہوئے ہیں, کیونکہ جس کا بھی واسطہ پڑا ہے باہر ایڈوانسڈ سویلائزڈ ترقی یافتہ ملکوں کو دیکھنے کا, تو ان میں ایک چیز ہوتی ہے قانون کی حکمرانی, کوئی قانون کے اوپر نہیں. وہاں مافیاز نہیں کام کر سکتے, وہاں قبضہ گروپ نہیں چل سکتا, وہاں آپ کو سفارشیں نہیں چاہیے ہوتی, آپ کو پرائم منسٹر کو ٹیلی فون کر کے نہیں بتانا پڑتا کہ جی میرے گھر کے اوپر قبضہ ہوا ہے اور کسی طاقتور نے, اور ہم ہیں بھی, اور اگر کوئی آدمی بھی نہیں ہے گھر میں مدد کرنے والا تو ان کا کیا بنتا ہے. یہ ساری جو جنگ ہے, جو اس کے لیے میں پولیٹکس میں آیا تھا, انصاف کی تحریک, اس ملک میں کمزور کی حفاظت کرنے کے لیے, کمزور کو اور طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کے لیے یہ سٹرگل ہے. یہ ساری جو PDM ہے یہ چاہتی ہے ہم قانون کے اوپر ہوں, ہم جو مرضی کریں, کیسز پرانے بنے ہوئے ہیں لیکن ہم ان کو معاف کر دیں, نہیں تو گورنمنٹ کرا دیں گے. یہ بھی وہ شوگر مافیا ہے, انہوں نے کہا جی FIO کون ہوتی ہے ہمارے اوپر کرنے کے لیے, وہ انہوں نے جب شوگر ایسوسی ایشن نے FIO کو خط لکھ دیا کہ تم اگر کرو گے ہم چینی کی قیمتوں پر بڑھا دیں گے اگر ہمارے اوپر کارروائی کرو گے. یہ ہر جگہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جد و جہد ہے. دیکھیں انصاف کی تحریک ہوتی ہے, انصاف کے لیے قوم کو آزادی کی جنگ لڑنی پڑتی ہے ان مافیا سے, اور یہ ایک جہاد کا نام ہے. یہ اللہ کا حکم ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو. میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ میری پوری کوشش ہے جب تک میں اقتدار میں ہوں, جب تک میں نہیں بھی ہوں, میں اس کے لیے لڑوں گا. ہم نے پورے اپنے جو سارا انصاف کا نظام ہے, عدلیہ کے ساتھ بیٹھ کے ریفارمز کے لیے بھی ہم تیار ہیں, اپنے جو ادارے ہیں ان کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں. یہ جو اب تک ہمارے آنے سے پہلے نیب کام کر رہی تھی, تو نیب نے کتنے لوگوں کو پکڑا, اور ہمارے صرف 2.5 سالوں میں نیب نے کتنا پیسہ ریکور کیا. میں صرف اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اداروں کو جب آپ مضبوط کرتے ہیں, جب آپ ان کو روکتے نہیں ہیں, تو ادارے کتنے بہتر کام کر سکتے ہیں. جب عدلیہ کے اندر آپ انٹرفیئر نہیں کرتے, ڈنڈے سے چیف جسٹس کو نکالتے نہیں, تو عدلیہ بھی پھر تکڑی ہو جاتی ہے. اسی طرح سارے جو ادارے ہیں جب آپ ان کو اپنا کام کرنے دیتے ہیں تو وہ نظر آ جاتا ہے. کیا میں صرف اس لیے آپ کو پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نیب نے
18 سالوں کے اندر 2017 تک 18 سالوں تک صرف 290 ارب روپیہ انہوں نے وصول کیا تھا جو چوری کا پیسہ ہے. ہمارے 2 سالوں کے اندر نیب نے 484 ارب روپیہ ریکور کیا. اینٹی کرپشن پنجاب نے 10 سالوں میں جو پچھلے 10 سال تھے نون لیگ کے اس میں صرف 2.6 ارب روپیہ ریکور کیا تھا. ہمارے 2.5 سالوں کے اندر جو زمین ہی صرف انہوں نے ریکور کیا وہ 218 ارب روپیہ. میں صرف آخر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے جنگ چل رہی طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کے لیے. آپ کی تو انشاءاللہ ہم نے نوٹ کر لیا, ہم پوری آپ کی کریں گے, لیکن سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو کمپلین نہ کرنی پڑے, سب کو قانون سے ڈرنا پڑے. اور یہ ایک جہاد کا نام ہے, یہ ہم لڑ رہے ہیں انشاءاللہ. جس طرح جا رہا ہے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ طاقتور لوگوں سے پیسے وصول کیے ہیں, یہ کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوا. اتنے طاقتور لوگ جب جیل میں جا کے پھر دھمکیاں دیتے کہ عمران خان تمہیں بھی ہم دیکھ لیں گے, یہ پہلے کبھی انہوں نے جیلوں کے چکر نہیں لگائے. یہ اس دور میں ہو رہا ہے اور پہلی دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور اصل میں یہ چینج یہ ہے کہ طاقتور کے اوپر ہم اڑے ہوئے ہیں کہ ان کو ہم نے قانون کے نیچے لے کے آنا ہے. کسی سے زیادتی نہیں کرنی, کسی کے اوپر غلط کیسز نہیں بنانے, لیکن جو انہوں نے اس ملک سے فراڈ کیے ہیں, چوریاں کی ہیں, ڈاکے مارے ہیں, جرم کیا ہے, ان کو اس جرم کی سزائیں دلوانی. یہ ہم کامیاب ہوتے جائیں گے انشاءاللہ. جیسے ہم کامیاب ہوں گے یہ خود ہی ملک بدلتا جائے گا. یہ جو چھوٹے چھوٹے نیچے قبضہ گروپ بیٹھے یہ خود ہی ڈر جائیں گے سارے, جب انہیں پتہ چلے گا کہ اب کوئی سفارش نہیں چلے گی. یہ قبضہ گروپ اس لیے کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ان کو پولیس کی پروٹیکشن مل جاتی ہے, طاقتور کوئی ایم این اے پروٹیکٹ کر لیتا ہے, اس لیے کام کرتے ہیں. لیکن جب ان کو یہ پتہ چلے گا کہ اس ملک میں کسی قسم کی سفارش نہیں چلے گی, انصاف ملے گا, یہ خود ہی ختم ہو جائے گا سارا جو قبضہ گروپ ہے.